صدیقی صاحب قبلہ، کوئی بھی ظلم ہو، مذموم عمل ہو، منفی عمل ہو، وہ یقیناً اپنے اثرات تو مرتب کرتا ہے، اور شرک جیسا ظلم، شرک جیسا مذموم عمل جس کی مذمت خود رب تعالیٰ کر رہا ہے، اس کے انسانی معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے نا جی، مشرک اور مواحد میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کے ظہور، جو اس کی صفات کا ظہور ہے کائنات میں ہر طرف۔ مواحد جب کسی مظہر کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے عرفان کا سبب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے مالک کی قدرت کا ظہور ہے، اللہ اور وہ ہر مظہر کو جو ہے وہ اللہ کے عرفان کا ذریعہ بناتا ہے۔ تارے ٹوٹے تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، اللہ چاند نکلا تو تیرا چہرہ زیبا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ مواحد کے لیے ہر مظہر اللہ کے عرفان کا ذریعہ ہے، بالکل اور صحیح۔ مشرک کے لیے ہر مظہر حجاب ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت یہ فرق ہے مواحد اور مشرک میں۔ مظاہر سے آنکھ تو نہیں بند کی جا سکتی نا، اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، تو آپ اسباب سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مظاہر سے آنکھ کیسے بند کر سکتے ہیں جبکہ خود اللہ نے کہا ہے تفکر کرو، تدبر کرو اور زمین آسمان کو دیکھو۔ بالکل صحیح۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا حکم ہے نا جی، تو پھر مواحد اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ مواحد کے لیے ہر نشانی اللہ کے عرفان کا سبب ہے، درست۔ اور یہ کثرت جو ہے ایک وحدت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور مشرک جو ہے وہ اس حجاب میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مشرک میں فرق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وسیلہ پکڑو، اللہ نے کہا ہے نا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک آنے کا وسیلہ پکڑو۔ مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسے وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے تقرب کا۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان وسیلہ پکڑتا ہے اللہ کے عرفان کی خاطر، لیکن انہوں نے وسیلہ پکڑا اللہ کے عرفان کے لیے نہیں، بلکہ اس وسیلے کو خود معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر، یہ بنیادی انہوں نے فرق یہ کہا نا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ تقرب ہو جائے، تو تقرب کے لیے کسی غیر کی عبادت نہیں کی جاتی، اس سے درس حاصل کیا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کے عرفان کا راستہ پوچھا جاتا ہے، اسے معبود نہیں بنایا جاتا۔ جی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کس سے محبت کرے گی؟ کیا امت نے رسول اللہ کو کبھی معبود بنایا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو وسیلہ تو بنایا نا، اور وسیلہ بنانا اللہ کا حکم ہے، لیکن معبود نہیں بنایا۔ تو مواحد اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ کہ مواحد جو ہے وہ اللہ کے رسول کو وسیلہ تو بناتا ہے، لیکن اللہ کے عرفان کے لیے اسے معبود نہیں بناتا۔ بالکل صحیح۔ محبوب تو بنایا جا سکتا ہے، معبود کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ دیکھیے، اقبال نے ایک بڑی خوبصورتی سے بات کہہ دی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان نفسیاتی طور پہ بکھر جاتا ہے نا۔ اگر وہ مواحد ہے تو اسے پتہ ہے کہ نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، شکر کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے، صبر کرنا ہے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ لیکن مشرک بھی کرتا رہتا ہے، وہ اپنی محبتیں کہاں نچھاور کرے، کبھی وہ سورج کو دیکھتا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی وہ ستاروں کو دیکھتا ہے، کبھی وہ مظاہر کو دیکھتا ہے، کبھی ایک در پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے در پہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے بکھر جاتا ہے، توحید اسے یکسو کرتی ہے اور شرک اسے بکھیر دیتا ہے۔ جی تو اس سے بڑا ایک تو یہ انسانی، جی باقی پھر آگے بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہی نہیں ہے کہ انسان بکھر کے رہ جائے۔ جب انسان کا خمیر بکھر گیا ہے تو باقی انسان سے ہی معاشرہ۔ دیکھیں نا جی، جسے جو یکسو ہو جائے، یکسوئی سے بڑی تو نعمت ہی کوئی دنیا میں نہیں ہے جی۔ میرے غور و فکر کے زاویوں پہ ہیں سخت پہرے لگے ہوئے، کوئی کیا مجال تیرے سوا کبھی آ بھی جائے خیال میں۔ یہ یکسو ہی تو ہے۔ آپ کا جو شاعرانہ تڑکا ہے نا صدیقی صاحب، یہ کسی بھی بات کا جو نشہ ہے اور اس کا حسن دو عطشہ اللہ خوش رکھے۔ صوفیاء جب تربیت کرتے ہیں تو وہ ایک چیز پہ بڑی زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمت ہمت ہمت۔ ہمت ایک ہماری اصطلاح ہے نا، لیکن ہمت کیا ہے؟ یکسو ہونا۔ واہ واہ واہ۔ اللہ کے لیے جتنے یکسو ہو جائیں گے وہی ہمت ہے۔ ہمت کا مطلب بھی تصوف میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں۔ تو شرک کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان بکھر جاتا ہے۔